क्योंकि दो केसेस में फैसला आ चुका है, एक तोशा खाना का और दूसरा साइफर केस का, इसी के ऊपर मैं अपने जो मालूमात पेश करता हूँ। सबसे पहले तोशा खाना केस को लेते हैं। तोशा खाना केस में 14 साल सज़ा हुई है बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को। ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब। तोशा खाना के जो कैबिनेट डिवीजन के कानून हैं उसके तहत आप तोशा खाना से गाड़ियां और नवारदात जो हैं जिसे आप इंटीक्स कहते हैं वो नहीं लेके जा सकते। पहला कानून ये है। और इसमें 20% जो है पहले हमारी हुकूमत से पहले PTI से पहले 20% आप किसी गिफ्ट की कीमत अदा करके आप उसको ले जा सकते थे। 18 दिसंबर 2018 को इस 20% को बढ़ाकर 50% कर दिया गया ताकि ख़जाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। ये वो दो मोटी बातें हैं जिसको आपने जहन में रखना है। अभी जब इमरान खान साहब बाहर जितने मुल्की दौरों पे गए तो ये बात याद रखने वाली है कि वहाँ पे तोहफे जो हैं वो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल ऑफिसर डिटेल होता है एम्बेसी की तरफ से, जो वहाँ की मुल्क की एम्बेसी हमारी होती है। वो प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करवाता है और MS टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम चीज़ों को डील करता है, वही हैंडल करता है। और वहाँ पे जब भी कोई तोहफे दिए जाते हैं तो वो उस प्रोटोकॉल ऑफिसर एक लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को जाती है, कैबिनेट डिवीजन को जाती है और MS को उसकी कापी दे दी जाती है और MS उन तोहफों को लेके वापस मुल्क के अंदर आते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी जो है क्योंकि ही इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफिसर। इसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर अपने बक्से में डाल के लेके आ गया या मिसेस प्राइम मिनिस्टर उसको उठा के लेके आ गई। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। वो आके जो है उसको कैबिनेट डिवीजन में जमा करवाते हैं। कैबिनेट डिवीजन का तरीका क्या है, वहाँ पे अप्रेजर्स होते हैं जो उसकी अप्रेजमेंट करते हैं। 2 अप्रेजर कम से कम अप्रेजमेंट करते हैं। उनका फ़र्क अगर 25% से ज़्यादा हो तो तीसरा अप्रेजर अप्रेजमेंट करता है। इसमें FBR के अप्रेजर भी होते हैं और बाहर से भी लिए जाते हैं। 75 साल तारीख के अंदर कभी इस तखमीने को कैबिनेट डिवीजन को चैलेंज नहीं किया गया। ये पहली दफ़ा कहा गया कि जो तोहफे वहाँ से आए उनकी कीमत कम लगाई गई। और कीमत लगाने वाला कौन था जिससे लगवाई गई? एक मैट्रिकुलेट सिविलियन बाहर से लाया गया, उसने कीमत लगाई और जब उस पर जिरा की गई तो उसके हाथ पाँव फूल गए और जिरा को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो पहली बात ये है, ये जो असेसमेंट है जो हुई कैबिनेट डिवीजन के अंदर उसका 50% पैसा पे किया गया और ताइफ जो है ऐन कानून के मुताबिक जो है वो लिए गए। दूसरी बात यह है कि ये कहा गया कि ताइफ जो है बग़ैर डिक्लेयर किए कैबिनेट डिवीजन के वो घर ले गए। ये बात भी गलत है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप मेरे MS को एज अ विटनेस लेके आ जाएं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर चीज़ों को नोट नहीं करता, कौन सा गिफ्ट आया कौन सा गया, ये तो MS का काम होता है। लेकिन इमरान खान साहब को किसी गवाह को पेश करने का इसमें मौका नहीं दिया गया। तीसरी बात ये है, 2 बातें तो ये हो गई, मुख्तसर बात करूँगा। तीसरी बात ये है कि जनाब ये क्योंकि एक तरह से स्टेट गिफ्ट थे, इनको बेच दिया गया, इनको बेच नहीं सकते थे। मुझे आप ये बताएं कि 75 ईयर्स के अंदर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को ये तोहफे मिले और उनमें से बहुत सारे फौत हो गए। क्या उनके वो तोहफे वापस स्टेट को आए या उनके औलादों को चले गए? वो उनकी औलादों को चले गए क्योंकि ये ज़ाती मलकियत होते हैं। अगर वो स्टेट होते, स्टेट गिफ्ट्स होते तो वो वापस आते। तो ये तीसरा इल्ज़ाम भी गलत है कि जनाब ये स्टेट गिफ्ट था, इसको बेचना नहीं चाहिए था। पहला इल्ज़ाम कि इसकी एस्टिमेशन गलत है, अभी सही लगाई गई जो कि लाखों में थी या करोड़ों में थी, इसको अरबों में लगवा दिया गया। और तीसरा बगैर डिक्लेयर करके ले जाया गया। ये तीनों बेसिक इल्ज़ाम गलत है। असल केस जो है वो तोशा खाना का वो 3 गाड़ियों का है। एक गाड़ी जो नवाज शरीफ आई थी, मर्सिडीज़ गाड़ी जो सऊदी अरब से आई थी, बुलेट प्रूफ थी, करोड़ों रुपए की, और कैबिनेट का लॉ कहता है कि आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। वो लेके चले गए। 2 गाड़ियां जरदारी लेके चला गया, एक जो आई थी लीबिया से और एक जो आई थी UAE से, वो भी करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी जो लेके चले गए। असल केस वो है जो आज भी नैब में अंडर ट्रायल है, जिसमें तकरीबन अमेंडमेंट की वजह से वो रुका पड़ा है। जब ये ट्रायल होंगे तो ये इनकी कन्विक्शन पक्की लाजमी है। तो ये तोशा खाना का बेसिक केस है। और आखिरी बात जो है इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे ये समझ नहीं लग रही, मेरे 13 साल नैब के अंदर गुजरे हैं, कि नैब की सेक्शन 9A के तहत मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या जब आप कोई चीज़ लेते हैं, अनड्यू बेनिफिट लेते हैं, तो वो अनड्यू बेनिफिट में लॉस टू द स्टेट डिटरमिन करना होता है।
مجھے یہ بتا دیں کہ یہ لاس ٹو دا اسٹیٹ کیسے ہو گیا. کسی نے گفٹ دیا, وہ گفٹ لیا گیا, وہ کیبنٹ میں آیا, اس کی قیمت ادا ہوئی, پبلک کا پیسہ کہاں سے بھی اس میں آ گیا کہ لاس ٹو دا اسٹیٹ تو نہ ہوا نا. تو لہذا یہ جو الزام ہے یہ بھی غلط ہے. اور جتنے بھی تحفے آئے اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ کیا بشرا بیگم نے کی یا عمران خان صاحب نے کی؟ عمران خان صاحب نے اگر اس کی قیمت ادا کی اور وہ انہوں نے اپنی بیگم کو دیے تو بشرا بیگم اس میں مجرم کیسے بنتی ہیں اور ان کو سزا کیسے دی گئی؟ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. میں اس کیس کے باقی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. دوسرا کیس ہے, اس میں آپ سوال جواب کے اندر پوچھ سکتے ہیں. دوسرا کیس ہے سائفر کیس. یہ 77 پیجز کا تقریباً ڈیسیژن ہے اور اس میں 25 گواہ پیش کیے گئے. اور یہ جو 25 گواہ ہیں اس میں ہماری طرف سے ایک گواہ بھی پیش نہیں ہوا اور ان گواہوں کے اوپر جرا بھی کرنے نہیں دی گئی. میں چند ایک گواہوں کا جو ہے وہ یہاں پہ احاطہ کرتا ہوں ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سائفر کیس کے اندر کتنی جان ہے. پہلے اس کی ٹیکنیکلٹی کو دیکھ لیں. یہ جو امینڈمنٹ کی گئی یہ 1923 کا قانون ہے انگریزوں کا بنا ہوا حاکموں کا محکوموں کے لیے. اس کو اگست 2023 میں آ کے امینڈ کیا جاتا ہے. اگست 2023 میں کیوں امینڈ کیا جاتا ہے؟ ایک مٹیریل اٹھایا جاتا ہے اور اس پہ کیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے 1923 کے مطابق. پتہ چلتا ہے کہ 1923 کے مطابق تو کیس نہیں بن سکتا, تو کیا کیا جائے؟ چلو اس کو امینڈ کر دیا جائے. تو لا کو امینڈ کر دیا گیا. پہلی دفعہ قانون کے ناک کو مروڑ کے اس کو کیس کی طرف موڑ دیا گیا. مجھے یہ بتائیے, اور اس کی سیکشن 2(1) کہتی ہے کہ یہ امیجیٹلی افیکٹ میں آئے گا, ریٹروسپیکٹو پیچھے نہیں جا سکتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگست 2023 کا امینڈڈ لا 2022 کے مارچ اپریل کے کیسز میں کیسے چلا گیا؟ پہلی بات یہ ایک ٹیکنیکل اینڈ لیگل کوشچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئیں اس لا کے تحت, لا کے اندر 1923 والے میں, وہ بڑی خوفناک ہے. میں سب میں تبدیلیوں کے اندر نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں چند ایک لفظ ایڈ کیے گئے. ممنوع علاقہ, اس میں ایکچولی ممنوع علاقہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں ملٹری انسٹالیشنز کا زیادہ تر ذکر ہوتا ہے. ممنوع علاقہ میں آپ کو پتہ ہے کون کون سے علاقے شامل ہوتے ہیں, اور اس میں جنگ کے ساتھ امن کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا. پہلے جنگ تھا 1923 میں, اس میں امن بھی شامل کر دیا گیا, اور اس میں ملٹری انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ بلڈنگ اور دفاتر کو بھی شامل کر دیا گیا. یہ موٹی موٹی امینڈمنٹس ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیس کو کدھر لے جایا آئندہ کے لے جایا جائے گا کیسز کو. صدر صاحب, سیکشن 53A کے تحت اس میں پنشمنٹ سنائی گئی, اور سیکشن 53A جو ہے وہ PPC 34 کے ساتھ جوڑا گیا جو 1860 کا اور ایک 1923 کا قانون ہے. اس سیکشن کا اطلاق جاسوسوں, ملکی راز کو دشمن تک پہنچا کر دوسرے ملکوں کو فائدہ پہنچا کر ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی یہ سیکشن ہے جس کی سزا موت یا 14 سال ہے. اس میں عمران خان صاحب کو ملکی راز افشاں کرنے, ان کو دوسروں تک پہنچانے اور جاسوسی کرنے کے سیکشن ان پہ لگا دی گئی. یہ بتائیے, ایک الزام یہ بھی ہے کہ جناب سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا, اور خان صاحب نے کہا ہاں جی مجھ سے سائفر گم ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ میں نے 13 سال پبلک سیکٹر میں گزارے ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہے, جب کوئی ڈاکومنٹ گم ہوتا ہے تو آپ اس پہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹل انکوائری کرنے کے بعد اس کے تحت FIR درج کرواتے ہیں. FIR میں پولیس انویسٹیگیشن انٹروگیشن کرتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس اکاؤنٹیبل کدھر گیا. وہ پھر ریکور کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے ریکور ہوا, کیا یہ ڈاکومنٹ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ گم ہو گیا, کیا یہ ایسی جگہ سے ریکور ہوا جو کہ ایک ان آتھرائز جگہ تھی, تب یہ کیس بنتا ہے. مس پلیس ہونا نیگلیجنس ہوتی ہے, مس پلیس کرنا, اور کرمنل انٹینٹ اس میں ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ سائفر کسی بھی جگہ سے ریکور نہیں ہوا. تو پہلا کیس تو یہ یہیں پہ آٹومیٹکلی جو ہے نا میرے حساب سے یہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سہیل احمد جو سیکرٹری منسٹری فارن افیئرس نمبر 18 پہ, یہ کہتے ہیں مجھے بلایا گیا 28 مارچ کو بنی گالا میں, اور وہاں پہ پرسنل سیکرٹری بھی تھے, SPM بھی تھے, فارن منسٹر تھے اور پرائم منسٹر تھے,
اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھ کر سنائیں سائفر جو ہے، اور اس کو منٹ کیا گیا اس میٹنگ کو، اور اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کاپی میں واپس ساتھ لے آیا اور میں نے اپنے ڈائریکٹر ایف ایس او کو دے دی۔ اب مجھے یہ کوئی بتا دے کہ یا تو اس کی کاؤنٹر جرا ہوتی تو ان سے پوچھا جاتا کہ جب آپ نے وہاں پہ اس کاپی کو پڑھا اور وہ آپ واپس لے کے آ گئے تو پھر یہ گم کیسے ہو گئی؟ تو یہ ایک اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے میں نے جو دیکھا ہے اس کیس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی تھا کہ سائفر اصلی تھا، اس کے اندر وہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ لفظ کانسپریسی استعمال نہیں کیا گیا۔ ڈپلومیٹک لینگویج میں کوئی لفظ کانسپریسی استعمال کرے گا، لیکن کیا گیا کہ اس خط کے جو مندرجات تھے اس کے ہو بہو اس کی پیروی کی گئی، خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اس پہ کانسپریسی نہیں تھی، لیکن پلاننگ جو اس کے اندر دی گئی تھی وہ پوری ایگزیکیوٹ ہو گئی، تو آپ اس کو اور کیا نام دے سکتے ہیں؟ اور اس میں صرف ایک ہی نکتہ ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا، اور کیونکہ امریکہ جو ہے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کور کرتا ہے، مجھے یہ بتائیے کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے؟ ہمیشہ بالکل ایک جیسے رہے؟ خراب تو ملکوں کے حالات آپس تعلقات ہوتے رہتے۔ تو یہ ٹوٹل بیسک جو ہے اس کا الزام ہے جس کے اوپر خان صاحب کو سزا سنائی گئی۔ تھینک یو۔ 2 منٹس ولید صاحب، جسٹ 2 منٹس۔ اس میں بس میرا خیال دوسری بات جو ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یاد رہے سیکرٹ قانون جو ڈاکومنٹس ہیں اس کا یہ اصول ہے کہ جو اوریجنیٹر ہوتا ہے، جس نے اس کو اوریجنیٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر سکتا ہے اگر پروسیجر موجود نہیں ہے۔ یا منسٹری آف فارن افیئر جو ہے اس نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا، اور اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ از اے چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن، تمام منسٹریاں اس کے نیچے کام کر سکتی ہیں، اس نے خود نہیں بلکہ کیبنٹ سے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ ڈی کلاسیفائی کرنا بھی بالکل پروسیجر کے مطابق تھا۔ اور ایک الزام یہ بھی ہے جی کوڈنگ سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہونے کے چانسز پیدا ہو گئے، یہ سراسر غلط الزام ہے۔ اگر اے آتا ہے واشنگٹن سے اور اس کو یہاں پہ زیڈ سمجھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، تو میں جب زیڈ پڑھوں گا تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ وہاں سے اے آیا تھا یا بی آیا تھا؟ تو کوڈنگ سسٹم اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میں ذاتی طور پہ کوڈنگ سسٹم کو ہینڈل کرتا رہا ہوں ایسے۔ اور واپس کی بات یہ ہے کہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹریکٹ تھا، اصل سائفر تھا ہی نہیں جو کہ ہوتا ہے، اس کا ہو بہو نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایبسٹریکٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ جی اوتھ کی خلاف ورزی کی گئی۔ کس کی؟ اوتھ سیکشن 91 جو ہے 91(5) کے تحت پرائم منسٹر اوتھ لیتا ہے، تو اس کے الفاظ اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انگلش کے جو لکھے ہوئے۔ میں اپنی ذمہ داریاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، اس کی سالمیت، وقار، اس کے یگانگت، اتحاد، عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دستور اور قانون کے مطابق دیانتداری سے ادا کروں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی ملک کی الیکٹڈ سسٹم آف گورنمنٹ کے اندر انٹرفیرنس یہ سلامتی ہے یا غیر سلامتی ہے؟ یہ غیر سلامتی ہے۔ اور ایک چلتی حکومت کو گرا دینا عوام کی فلاح و بہبود کے عین مطابق ہے یا خلاف ہے؟ اس کے خلاف ہے۔ اسی لیے اسی کانسٹیٹیوشن، اسی اوتھ کے مطابق خان صاحب نے اپنے کیس جو ہے وہ جمہور میں عوام کے سامنے لے گئے، انہوں نے اس کو پیش کیا اور یہ اس کا حق رکھتے تھے۔ اس لیے قانون اس عہد جو حلف ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب نے عین حلف کے تحت یہ قدم اٹھایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ 2 منٹ ولید صاحب۔